عورت کہانی کے اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ مما، وہ پینڈو سا ہے، میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، حلیمہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی۔ ماں نے پیار سے کہا، بیٹی وہ تمہارا کزن ہے، اچھا لڑکا ہے، کیوں شادی نہیں کرنی اس سے؟ حلیمہ نے کہا، مما وہ پینڈو ہے، نہ اسے کپڑے پہننے کی تمیز ہے، نہ اسے بات کرنے کی تمیز ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ ماں نے کہا، حلیمہ شادی تو کرنی پڑے گی، تم راضی ہو یا نہ ہو۔ حلیمہ نے اپنے کزن کاشف کو کال کی، کہا، کاشف میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، تم شادی سے انکار کر دو۔ کاشف نے کہا، میں اپنے والدین کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ حلیمہ نے کہا، میں تمہارے ساتھ زندگی بھر نہیں رہ سکتی۔ کاشف نے کہا، تم خود انکار کر دو، میں تو کچھ نہیں کرنے والا۔ حلیمہ نے جب دیکھا اس کی شادی کاشف سے کر رہے ہیں تو حلیمہ نے خودکشی کرنے کے لیے گھر میں پڑی کافی ساری میڈیسن کھا لی، پھر اس کو ہسپتال لے گئے، ڈاکٹر نے معدہ واش کیا، جان بچ گئی۔ حلیمہ نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے، مما مجھ پر رحم کریں، میں اس جاہل انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ بھی گاؤں میں۔ ماں نے کہا، بیٹی سوچ لو، ہم سب جانتے ہیں کاشف اچھا لڑکا ہے، کیا ہوا اگر وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے لیکن لڑکا اچھا ہے۔ حلیمہ کے نہ چاہتے ہوئے بھی حلیمہ کی شادی کاشف سے کروا دی گئی۔ حلیمہ نے سمجھ لیا بس اب زندگی برباد ہو گئی، سارے خواب ختم ہو گئے، سب خوشیاں جلا دی گئی ہیں، سب کچھ ایک جاہل انسان کے حوالے ہو گیا ہے۔ پہلی رات تھی، حلیمہ نے کاشف کو کہا، کاشف تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے نا، شادی تو ہو گئی ہے لیکن مجھ سے دور رہو۔ کاشف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ٹھیک ہے حلیمہ، آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ حلیمہ نے کہا، تم نے میری زندگی تباہ کر دی۔ کاشف نے ایک ڈبیا کھولی، اس میں چمکتی ہوئی انگوٹھی تھی۔ کاشف نے وہ ڈبیا حلیمہ کے سامنے رکھی اور کہنے لگا، حلیمہ یہ گفٹ ہے آپ کے لیے۔ حلیمہ نے انگوٹھی اٹھا کر سائڈ پہ رکھ دی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی، رونے لگی۔ کاشف نوافل ادا کرنے لگا، پھر حلیمہ کے پاس لیٹ گیا۔ یوں زندگی کا سفر شروع ہوا اور حلیمہ کا دم گھٹنے لگا کاشف کے ساتھ۔ کاشف دیکھنے میں تو خوبصورت تھا، بس زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ڈیسنٹ سا بھی نہیں تھا۔ حلیمہ ماڈرن سی لڑکی تھی۔ کاشف صبح اٹھتے ہی حلیمہ کا ماتھا چومتا، پھر خود ناشتہ بناتا۔ حلیمہ کو غصہ آتا، یہ بندہ مجھے امپریس کرنے کے چکروں میں ہے۔ حلیمہ جب کاشف کے ہاتھ کا بنا کھانا کھاتی بہت حیران ہوتی، اتنا مزے کا کھانا۔ کاشف رات کو تھکا ہارا آتا، حلیمہ بس خاموش ہی اپنی دنیا میں گم سی رہتی، اس کو کاشف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ کاشف بھی حلیمہ کو کچھ نہیں کہتا تھا، گھر آ کر کھانا بناتا، حلیمہ کو کھانا دیتا۔ حلیمہ پتھر دل تھی شاید، نہ گھر کی صفائی کرتی، نہ وہ کبھی کاشف کے کپڑے دھوتی۔ کاشف اپنا کام خود کرتا تھا۔ سال گزر گیا، کاشف حلیمہ کی ہر بے رخی چوم کر برداشت کرتا۔ حلیمہ کو یوں لگتا تھا ایک بدھو سا انسان پلے پڑ گیا ہے۔ کاشف چونکہ ایک مرد تھا، وہ عورت پر ہاتھ اٹھانا مرد کی شان کے خلاف سمجھتا تھا۔ کاشف نے ایک دن کہا، حلیمہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ دیکھو رنگ کتنا دھیما پڑ گیا ہے تمہارا، تمہارے بال دیکھو کتنے روکھے سے ہو گئے ہیں۔ کاشف حلیمہ کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک سال کے بعد کاشف نے یوں حلیمہ کو چھوا تھا۔ حلیمہ کے بالوں میں آئل لگانے لگا۔ حلیمہ نے کہا، چھوڑ دو مجھے کاشف۔ کاشف نے کہا، نہیں چھوڑوں گا۔ حلیمہ نے دھکا دیا، آئل کاشف کے اوپر گر گیا۔ حلیمہ اٹھ کے جانے لگی تو کاشف نے بازو پکڑا، پاس بٹھا لیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، حلیمہ میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ حلیمہ نے کہا، میرا بازو چھوڑو کاشف، مجھے درد ہو رہا ہے۔ کاشف نے پاس بٹھا لیا، آئل لگانا شروع کیا۔ حلیمہ کے سر میں آئل لگایا، پھر چہرے پر سکرب کرنے لگا۔ حلیمہ خاموش بیٹھی رہی۔ کاشف نے مسکراتے ہوئے کہا، چڑیل اب جاؤ شاور لے کر آؤ اور پنک ڈریس پہنو، میں تمہاری فیورٹ بریانی تیار کرتا ہوں۔ حلیمہ حیران تھی، اتنی بے رخی پر بھی اتنا پیار کرتا ہے۔ حلیمہ شاور لے کر آئی،
آج چہرے پہ عجیب سی چمک تھی۔ اتنے میں کاشف نے آواز لگائی، جہاں پناہ کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ حلیمہ مسکرانے لگی۔ آج بریانی سے مزے کی خوشبو آ رہی تھی۔ حلیمہ نے کھانا شروع کیا۔ اتنے مزے کی بریانی، اس کا دل چاہا کہ تعریف کروں کاشف کی، لیکن خاموش رہی۔ کھانا کھایا، کمرے میں سونے چلی گئی۔ کاشف حلیمہ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے، بس تم خوش رہا کرو۔ کاشف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اتنا کہہ کر کاشف کمرے میں چلا گیا۔ حلیمہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ کاشف کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھتی رہی، اور کتنا برا سلوک کیا میں نے کاشف کے ساتھ۔ 2 سال میں کاشف کو اگنور کرتی رہی، کاشف پھر بھی مجھے چاہتا رہا۔ رات بھر حلیمہ خواب دیکھتی رہی، کل کاشف کے لیے ناشتہ خود بناؤں گی، کاشف کو اب دنیا کی ہر خوشی دوں گی، کاشف کو کبھی اداس نہ ہونے دوں گی۔ رات بیت گئی، حلیمہ اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بہت خوش تھی۔ کاشف کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی ٹائم گزر گیا، کاشف نہ اٹھا۔ حلیمہ کمرے میں گئی، محبت سے آواز دینے لگی، کاشف اٹھ جائیں، میں نے آج آپ کے لیے ناشتہ تیار کیا ہے۔ کاشف گہری نیند سویا ہوا تھا۔ حلیمہ نے محبت سے کاشف کو چھوا، دیکھا کاشف کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ حلیمہ نے آگے بڑھ کر دیکھا، کاشف کے بستر پر خون تھا، منہ پہ بھی خون لگا ہوا تھا۔ حلیمہ چیخنے لگی، زور زور سے آواز دینے لگی، کاشف اٹھ جاؤ، یہ کیا ہوا آپ کو کاشف، اٹھو نا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے کاشف کو دیکھا تو کہنے لگا، اسے کتنی بار کہا تھا کہ اپنا خیال رکھا کرو اور اپنا مکمل علاج کرواؤ، کسی کو ساتھ لے کر آیا کرو، لیکن شاید یہ جینا نہیں چاہتا تھا۔ حلیمہ نے روتے ہوئے کہا، کیا تھا کاشف کو؟ ڈاکٹر نے ایک آہ بھری اور کہنے لگا، کاشف کو پچھلے 1.5 سال سے بلڈ کینسر تھا، شاید اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ مجھے اکثر کہتا تھا، ڈاکٹر صاحب میں کس کے لیے جیوں، کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اپنا کہے، میرے گھر میں میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے جو مجھے محبت سے پوچھے دن کیسا گزرا، کوئی نہیں ہے جو مجھے کہے آپ تھک گئے ہیں چلو سر دبا دوں۔ رات کو کمرے میں اکیلا درد سے تڑپتا ہوں، لیکن کوئی نہیں ہے جو میرا درد سمجھے۔ حلیمہ زمین پر گر گئی، کاشف یہ کیا کیا تم نے؟ مجھے معاف کر دو کاشف، میں پاگل ہو گئی تھی۔ کاشف نہ جاؤ مجھے چھوڑ کر، کاشف میں تمہارے بنا مر جاؤں گی۔ کاشف کی لاش سامنے پڑی تھی، جو زندگی میں شاید حلیمہ کی محبت کو ترستا رہا۔ حلیمہ کاشف کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے چیخ چیخ کر رو رہی تھی، لیکن شاید اب محبت کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ کاشف ہمیشہ کے لیے آزاد کر گیا تھا حلیمہ کو۔ کسی کے جذبات سے مت کھیلو، کسی کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ مر جائے۔ اپنے ہمسفر سے پیار کریں اور ایک دوسرے کو گالی دینے کی بجائے ایک دوسرے کی عزت کریں۔ انا میں محبت کے لمحوں کو نہ جلا دینا۔ چھوٹی سی زندگی ہے، نہ جانے کب بچھڑ جائیں، پتہ نہیں کب موت آ گھیرے۔ کسی کے مرنے کے بعد پچھتانے سے اچھا ہے کسی کو زندگی میں ہی سینے سے لگا لو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔